बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कप्तान को सज़ाए मौत का फ़ैसला और इसराइली वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ आपस में लड़ पड़े। फ़लस्तीन की औरतों ने भी बंदूकें उठा लीं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है उसके मतलब कि इसराइल ने, जैसा कि आपको इल्म है, फ़ैसला किया है कि अब फ़ज़ाई हमलों के अलावा वो भी जारी रहेंगे। उसके साथ साथ हम जो अपनी फ़ौज है ज़मीनी, उसको भी बाकायदा गज़ा में भेजने का उसने फ़ैसला कर लिया है इसराइल ने। और उसके तमाम फ़ौज और टैंक जो हैं इस वक्त गज़ा के बॉर्डर पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। बस एक इशारा मिलने की तरफ देख रहे हैं कि जैसे ही इशारा मिलेगा तो वो गज़ा में दाखिल हो जाएंगे और हमला कर देंगे। लेकिन ये तो फ़ैसला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का है। इसके ख़िलाफ़ जो आर्मी चीफ़ इसराइल के हैं वो इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे हक़ में अच्छा नहीं रहेगा। नाज़रीन कराम, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो फ़लस्तीन की हमास है उसने तकरीबन 1000 के करीब सुरंगें बनाई हुई हैं गज़ा के नीचे, जो ज़मीन से 100 फुट नीचे हैं। और वो उस तरह की सुरंगें नहीं हैं जिस तरह की हम पहले देखते थे कि जिसमें लेट कर चलते थे मुजाहिदीन या लोग जो जंगें लड़ते थे। ये पूरे पूरे कमरे की जितनी है, बल्कि बाज़ार समझ लें आप, एक एक सुरंग बाज़ार जैसी है। तो आर्मी चीफ़ इसराइल का जो है उसने कहा है अपने वज़ीर आज़म को कि ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं रहेगा कि हम ज़मीनी फ़ौज को गज़ा में दाखिल कर दें। उसकी वजह क्या है कि हमारी फ़ौज का एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं रखती सुरंगों में जंग लड़ने का। ये तो मिसाइल दाग सकते हैं, फ़ज़ाई हमला कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखें आप तो सुरंगों में इनका जो है वो तजर्बा बिल्कुल भी नहीं। हमारी फ़ौज इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगी। जिस तरह वाज़ह धमकियाँ दे रहा है हमास, तो इससे हमारी फ़ौज का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो नाज़रीन कराम, उनकी आपस में फूट पड़ गई है बाकायदा। आर्मी चीफ़ जो है वो नहीं चाहता कि फ़ौज को जो है वो भेजा जाए गज़ा में ज़मीनी रास्ते के ज़रिए। तो वैसे भी हमास की धमकी मौजूद है कि अगर आप आएंगे तो हम निस्तो नबूद कर देंगे। तो नाज़रीन कराम, एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है कि उनकी आपस में फौट पड़ गई है, और दूसरी जानब जो लुबनान की सरहद इसराइल के साथ मिलती है जहाँ से, तो लबनान की जो हिज़्बुल्लाह है उसने भी बाकायदा निशाना लगाना शुरू कर दिया है इसराइली फ़ौज पे। वो कैसे? वो इस तरह के जो इन्होंने अपने कैमरे जात नस्ब किए हुए हैं अपनी सरहद पे, उन कैमरों को वो निशाना बनाना शुरू हो गए हैं हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन। उसकी वजह यह है कि इनको एक तो इनकी तवज्जो हटाई जाए गज़ा के मकाम से, जिधर ये पूरी तवज्जो दिए हुए हैं कि हम गज़ा पे हमला कर देंगे, इधर आएँ तो इधर हम इनको फिर मज़ा चिखाएँ। तो दूसरी जानब जो इसराइली क़यादत है या तर्जमान है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते। और साथ ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि हिज़्बुल्लाह चाहती है कि हमारी तवज्जो जो है वो गज़ा से हटाए और अपनी तरफ कर ले, इसलिए हम उनसे जंग नहीं लड़ना चाहते। लेकिन नाज़रीन कराम, हिज़्बुल्लाह बाकायदगी के साथ, जुर्तमंदी के साथ उन पे हमले कर रही है। इसके अलावा जो हमास की अल-क़साम ब्रिगेड है, उन्होंने भी बाकायदा लुबनान के मोर्चे संभाल लिए हैं। लुबनान में जाकर वो उधर से राकेट जो हैं वो फायर कर रहे हैं इसराइल की हदूद में, इसराइली शहरों पे। तो नाज़रीन कराम, यूँ
اسرائیلی جو آرمی ہے اس کے جو چیف ہیں انہوں نے ویسے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، ناکامی اپنی تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو راکٹوں سے ہم پہ حملہ ہوا، اسرائیل کی ہم شہریوں کی جان بچانے کی ہماری ذمہ داری تھی، لیکن اس میں ہم بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے گی، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی جنگی حالات چل رہے ہیں۔ تو ایک طرف انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہماری ہر طرح سے انٹیلیجنس بھی ناکام ہوئی ہے، ہماری فوج بھی ناکام ہوئی ہے، جنگ نہیں لڑ سکے اور حملے ہم ناکام نہیں بنا سکے مجاہدین کے، جو حماس یا القصام بریگیڈ، ان کے حملے ہم ناکام نہیں بنا سکے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب ایک جرنل جو ہے اس کو بھی اپنی قید میں کر لیا حماس نے، بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں پہلے انہوں نے باوردی دکھایا ہے اس جرنل کو، اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی اس کو کڑی لگائی ہے، ہاتھ اس کے باندھے ہوئے ہیں، اپنی قید میں لے لیا ہے۔ یوں ناظرین اکرام، حماس پوری تیاری کے ساتھ جنگ میں مقابلہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی جو بہت بڑی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اس کی فوج کے ساتھ بہادری کے ساتھ فلسطین کی جو مجاہدین کی ٹیم ہے، القصام بریگیڈ ہوگی یا حماس، حزب اللہ، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ جنگی جو عمل ہے اس میں مصروف ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں بہادری کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، دوسری یہ بڑی خوشخبری والی بات ہے کہ جو حماس کی عورتیں ہیں انہوں نے بھی اب کمر کس لی ہے کہ اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں باقاعدہ وہ اتر چکی ہیں اسلحے کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بھی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔ جس ملک میں ایک عرصے سے جنگ جاری ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی عورتیں جو ہیں وہ جنگی ٹریننگ نہ حاصل کی ہو انہوں نے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں اپنے آپ کو اتار دیا ہے اسلحے کے ساتھ، اور یہ عمل ان کا جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور کو یاد کرواتا ہے، جس طرح اس وقت مائیں اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے بھیجتی تھیں، بالکل ویسے ہی ان عورتوں نے بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں اب قدم اٹھا لی ہے، ان کے شانہ بشانہ ہتھیار اٹھا کر اسرائیل کی فوج کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت جرت اور بہادری والا کام ہے جو عورتوں نے بھی باقاعدہ کر کے دکھا دیا کہ ہم جہاد کر سکتی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو صورتحال چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سیاست پہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ سردار لطیف احمد کھوسہ صاحب نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کا کیس جس کی آج سماعت ہونی ہے، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ سائفر کیس تو بنتا ہی نہیں ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اس سے قبل اعتزاز احسن صاحب بارہا مرتبہ فرما چکے ہیں کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وزیر اعظم جو بھی ہوتا ہے اس نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنے حلف کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنے حلف کے ساتھ پاسداری کی، انہوں نے قوم کو سچ بتایا، حقائق بتائے۔ کس طرح؟ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جب وہ ایٹمی پلانٹ لگایا تھا، جب انہوں نے ایٹم بم بنانے کی تیاری کی جا رہی، تو ان کو بھی صدر کی طرف سے، امریکی صدر کی طرف سے خط لکھا گیا تھا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، نہیں تو تمہارا نتیجہ بہت غلط نکلے گا۔ انہوں نے بھی راولپنڈی میں باقاعدہ لیاقت باغ میں ہی وہ خط لہرا کر دکھایا تھا کہ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو بھی ایک مقدمے میں اندر کر دیا گیا، اس کے بعد ان کو سزائے موت پہ، یعنی سزا موت جو ہے وہ سنا دی گئی اور لٹکا دیا گیا ان کو پھانسی پہ۔ تو بالکل خان صاحب کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کی۔ جس طرح رجیم چینج کے لیے سائفر لکھا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک دفعہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، جب سائفر والا معاملہ نکلا تو جو سفیر تھے انہوں نے خط بھیجا، تو خان صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بٹھایا جس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اس کے بعد رجیم چینج کر دی گئی، جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ خان کو ہٹاؤ تو تب جا کے تمہارے حالات بہتر ہوں گے، تمہیں معافی ملے گی۔ رجیم چینج کے ذریعے جب خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد
پھر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنا دیے گئے، ان کو یہ یقین نہ ہوا کہ سیفر والا یہ بھی کوئی بنتا ہے، خط تھا، کاغذ آیا تھا، نہیں تھا۔ انہوں نے دوبارہ کیا کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں پھر ایک اجلاس بٹھایا، پھر سفیر کو طلب کیا گیا، تو پھر سفیر نے دوبارہ یہ کہا کہ بالکل سچ ہے، مجھے خط لکھا گیا تو میں نے یہاں بھیجا، یہ بالکل بات سچی ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا کہ 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بیٹھتا ہے، ایک دفعہ خان صاحب کے دور میں، دوسری دفعہ شہباز شریف صاحب کے دور میں، دونوں دفعہ سفیر آ کے یہ تسلیم کرتا ہے کہ بالکل یہ سچا ہے۔ تو اب جب اس کو سچا قرار دے دیا سفیر نے بھی، قومی سلامتی کمیٹی نے بھی 2 دفعہ، تو پھر خان صاحب پہ تو یہ سیفر والا مقدمہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ پاسداری کی ہے۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں اب خان صاحب کو اس کیس میں اندر کر دیا گیا ہے، رجیم چینج کر کے امریکہ کو خوش کر دیا گیا، اب خان صاحب کو اندر کر دیا گیا اور خان صاحب پہ جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔ اس میں یہ پچھلی ماضی والی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، لیکن اب زمینی حقائق کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ اب ایسا عوام ہونے نہیں دے گی، کیونکہ عوام سب جانتی ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ